بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. سر نے آتے ساتھ ہی میرے سے پوچھنا ہوتا ہے ان سے بات کی تھی. دعا کا کیا ایکسپیرینس شیئر کروں؟ دعائیں جو کرا رہی ہوں جو وہ تو لوگوں میری کو تو کرواتی وہی حال ہے. ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر کہتے ہیں ہم نے یہ میڈیسن یوز کی تھی، ہم تو یہ وظائف کر رہے ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ تو پڑھنا چاہیے. یہ تو بندے کو آگے کوئی شرمندہ کر دیتے. تو خیر ابھی تک تو یہی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جن کو میں نے دعا کرائی ہو، جن کو میں نے دعا کرائی ہے تو ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں اللہ مل گیا. آئی ڈونٹ نو کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے دوبارہ ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں اللہ مل گیا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا. تو باقی میرا جہاں تک ہے، میں 2020 میں کووڈ تھا، تو اس وقت بڑا وہ خوف تھا، اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا. پہلے تو اپنے موج میں تھے، تو اس وقت پھر مجھے ہوتا تھا کہ اللہ میاں ہم سے ناراض ہیں، اور میں اپنا کہتی تھی کہ مجھے اللہ میاں ہدایت دے دو نا، مجھے بس سیدھے راستے پہ لے آؤ. بس مجھے پتہ ہے بہت ہی گنہگار ہوں میں، بس میرا ادھر ادھر میں جو ہو رہی ہوں نا، بس مجھے سیدھے راستے پہ لے آئے. تو ایک دن ویڈیو ان کی ڈاکٹر بابا ان کی ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ سورہ رحمان کا بتا رہے تھے. تو میں نے ہٹا دی. میں نے کہا یہ بچپن سے سورہ رحمان کا میں سنا ہوا ہے کہ جی سورہ رحمان ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے. تو بچپن سے میری یہ تھی کہ میں سوچتی تھی کہ اب اگر ہے کہ قرآن میں شفا ہے تو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، شفا کیوں نہیں ہوتی نا؟ کیا ریزن کیا ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس وقت ان کے زمانے میں لوگوں کو شفا مل جاتی تھی اور ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن فائنڈ آؤٹ مجھے ہوتی تھی. اللہ سے بات کرتی تھی، اللہ میاں کیا وجہ ہے، ہم میں کیا چیز ہے جو ہم نہیں کرتے تو وہ ہمیں شفا نہیں مل رہی. تو وہی سورہ رحمان کے جیسے یہ بتا رہے تھے تو میں نے ہٹا دی. پھر یہ سورہ رحمان سنی ہوئی ہے، بچپن سے یہی تھا کہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا کہ میرے فادر بہت بیمار تھے، تو میں بچپن میں 6-7 گریڈ میں ہوں گی، تو بڑا سورہ رحمان سنو، کبھی کیا، تو وہ سارے ایکسپیرینس ہوئے ہوئے تھے، تو اس سے کچھ بھی نہیں. تو پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میرا جیسے ایک اورٹرل ڈرامہ چلا تھا تو میں بہت دیکھتی تھی. تو اس کا جو تھیم سانگ تھا، جو اس کا وہ آتا ہے تو وہ جیسے میں دیکھتی تھی تو مجھے غصہ آنا شروع ہوتا تھا نا، اور میں نے رونا شروع کر دینا اس کو. آئی ڈونٹ نو کیوں میں روتی تھی، اور مجھے غصہ ہوتا تھا، دل کرتا کچھ کر دوں نا، کچھ کسی کو، کیا آئی ڈونٹ نو میرے اندر کیا تھا. آئی ڈونٹ نو. پھر یہ چیزیں چلتی گئیں. پھر ایسے ہوا آپ کی جیسی لائف ہے اس میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. میرے بھی تھے. اپنے آپ کو مظلوم کا وہ جو تھا، بڑی مظلوم ہے، مطلب باقی تو سب ظالم، میرے پہ تو بڑا ظلم کر کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ چیز تھی. تو غصہ آنا شدید، ریئیکٹ کرنا لوگوں پہ جو ارد گرد تھے. تو میری لیفٹ سائڈ پہ شولڈر پین تھا. حالانکہ اگر میں جم میں جاتی، ایکسرسائز کچھ تھا تو میں نے سوچتی میں نے کچھ ایسا کوئی ہیوی ویٹ بھی نہیں اٹھایا، کچھ ایسا کچھ کیا، تو میرے شولڈر پہ پین ہے بہت زیادہ. اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے وہ اسٹیرائڈس کے انجیکشن بھی لگا دیے، کچھ بھی فرق، مطلب جس نے جیسے فزیو کے پاس کی، تھیراپی ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں. وہ میری ایسے ہی تھا. لیکن پھر مجھے ایسے ریئلائز ہوا کہ مجھے جب بھی غصہ آتا ہے تو میرا یہ لیفٹ شولڈر جو پکڑا جاتا ہے. پھر اس طرح سے آگے تھوڑا سا ٹائم اور ہوا. پھر میرا کچھ ایشو ہوا، گائنی کا کچھ تھا ایشو، تو وہ ڈاکٹرز نے بالکل وہ کہہ دیا کہ جی آپ
ہسٹوریکٹمی کریں اور یہ وہ سارا. اس وقت بھی مجھے بالکل بھی مطلب میں ڈر نہیں تھا. میں نے کہا جو اللہ میاں نے کیا ہے تو وہ کریں گے, اب میں کیا نا دیکھ لیں گے. لیکن میں یہ ہوتا تھا کہ کیا وجہ کیا ہے, مطلب کیوں ایسے میرے ساتھ ہو, مجھے پتہ تو چلے نا کیا ہے. تو ایک دن ایسی ویڈیو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر بابا کی, جس میں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے بابا سے ملے اور ان کو کیا تھا. تو جب میں نے ان کی وہ ایکسپیرینس, میں نے کہا اچھا یہ ہاں یہ بات دل کو لگ رہی ہے. تو پھر میں ویڈیوز ان کی ایک دو اور دیکھی جس میں بابا جی بھی تھے. جب میں نے بابا جی کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ میں ان سے بات کرتی ہوں. پھر یہ تھا کہ جو ویڈیوز کے نیچے نمبرز لکھے ہوئے ہوتے تھے تو میں نے کال کی. وہ اسلام آباد کا تھا کیونکہ کلوز میرے ادھر سے وہی تھا, مجھے پڑا تھا. تو کسی نے کال نہیں اٹھائی. تو پھر میں اللہ میاں, میں نے کہا اللہ میاں ایک تو آپ دکھا دیتے راستہ بھی, پھر آپ مطلب پھر بندے کو کدھر ڈھونڈوں نا. لیکن پھر میں کہتی ہوں, میں نے کہا اگر ڈھونڈنا ہے اللہ میاں تو یہ تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تو میں یہ تو بندہ ہے یہ تو میں ڈھونڈوں گی نا. ویسے ہی اپنے سے وہ لگی ہوئی. تو ایک ویڈیو دیکھی, اس کے نیچے نمبر ان کا تھا. کتنے ایک دن تو میں پورا دیکھتی رہی, مجھے ان کا نمبر نہ ملے کسی ویڈیو کے نیچے. پھر ایک دن دوسرے دن پھر ان کا نمبر مجھے مل گیا. اچھا میں نے کال کی ان کو, تو انہوں نے کال جیسے نہیں اٹھائی. پھر انہوں نے کال بیک 5 منٹ کے بعد کی. تو جیسے ہی نے مجھے کال بیک کی تو میں نے رونا شروع کر دیا. اور میں روئی جا رہی ہوں. اور مجھ سے اس دن آئی تھنک میں 1 گھنٹہ تو بیٹھ کے روتی رہی ہوں اور مجھ سے کال نہیں ہوئی. پھر دوسرے دن پھر میں نے ہمت کی, میں نے کہا نہیں بات کرتی ہوں ان سے, کیا نا کیوں ایسے ہو رہا ہے. پھر میں نے کال کی, پھر انہوں نے مجھے کال بیک کی, میں نے ان کو کال کی, پھر بات ہوئی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے تکلیف کیا ہے, میں کیا بتاؤں, مجھے دکھ کیا ہے ادھر ادھر کی وار کے. تو خیر انہوں نے مجھے کہا ہے, میں نے کہا مجھے غصہ بہت زیادہ ہے, مجھے جو شدید غصہ آتا ہے, دل کرتا ہے کہ کچھ کر دوں. تو انہوں نے کہا اپنا نام پڑھو, 1 ہفتہ وہ پڑھو اس طرح سے. تو خیر وہ میں نے بڑا لائٹ لیا, صحیح بات ہے اس سے کیا ہوگا؟ ہاں وہ میں نے کہا پتہ نہیں, میں وہ 1 ہفتہ پڑھا. تو میں نے کہا بازو پہ غصہ تو پھر بھی آ رہا ہے. مجھے 1 ہفتے کے بعد کال کی, تو پھر انہوں نے مجھے کہا ہے یا تو آپ معاف نہیں کر رہی تو یا تو کوئی آپ کو معاف نہیں کرا. تو ٹھیک بات ہے, میں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا جنہیں میں نے کہا تھا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں, میں چھوڑوں گی نہیں. انہوں نے میرے ساتھ کیسے کر دیا, وہ میں نے لوگ پکڑے ہوئے تھے. لیکن 1 مہینہ لگا مجھے, اور میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. وہ دن ہے پھر میں نے ریلیکس ہو گئی. پھر مجھے ان چیزوں کی جسے کہتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے وہ پہلی سیڑھی میں قدم رکھ لیا اس دن. تو وہ ریلیکس ہو گئی, اور پھر آگے راستہ وہ طے کرنا اسٹارٹ کر دیا. لوگوں کو دعائیں کراتی, اور تو پھر گھر میں بھی سب کو کرائی دعا. تو زبردست بات یہ سب لوگ چینج ہو گئے نا تو میں نے کہا میرے چینج ہونے سے ارد گرد سب میرے چینج ہوئے. تو میں خیر خود میں نے چینج اپنا فیل کری, میں نے نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے, چینج آ رہا ہے. تو سب کو دعا کراتی ہوں. تو اب ماشاء اللہ یہ ہے کہ سب گھر والے, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ساس سسر ماشاء اللہ دیور پورے ہم پورے سب ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گھر اب مجھے جسے کہتے ہیں نا پازیٹیو, جیسے ہر ایک بندے کی سوچ پازیٹیو اس ٹریک پہ چلے. پہلے جیسے لوگوں کی بات, ہر ایک بندہ اپنے آپ کو اپنا گریبان ضرور پکڑتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, کہ بھئی آپ دوسروں کو جج نہیں کریں کون کیا ہے, آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنے آپ کو جس دن ٹھیک کر لیا نا تو سب آپ کو صحیح لگیں گے. تو آپ کو دوسروں میں خامیاں نہیں دیکھنی, اپنے آپ میں دیکھنی ہے. تو بس یہی تھا کہ پھر یہی تھا, پھر ان سے ان ٹچ, پھر آہستہ آہستہ آنا میرا ادھر, پھر آہستہ آہستہ شروع ہو گیا, چیزیں اس طرح سے اسٹارٹ ہو گئی. بس یہ ہے میرا اور ہاں بس یہی ہے کہ دعا جسے کہتے ہیں نا, کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ میاں چاہ رہے ہوتے ہیں نا, ایک ٹائم ہوتا ہے تب بھی آپ کو وہ اللہ میاں راستے پہ لے کے آتے ہیں.
جس کے نصیب میں ہوتا ہے تو اسی کو ملتا ہے، اور جن لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا تو اللہ میاں کی طرف سے نہیں ہوتا تو وہ نہیں ملتا ان کو، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی اپنا دماغ کھپا لیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو میرا تو یہی ہے کہ سب اپنے گریبان کو پکڑے، اللہ میاں کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانیں۔ بڑا وہ تھا نا کہ فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں جی، مطلب میں یہ ہوں، میں نہیں ختم ہوتی نا، میں کہ میں لوگوں نے بھی کچھ چڑھایا ہوا ہوتا ہے نا کہ ماشاء اللہ سے جی آپ تو یہ ہے، یہ کوالٹی اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ یہ کر سکتی ہیں، تو وہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ میں تو یہ کر سکتی ہوں، میں تو وہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیسے کر دیا، تو وہ ایک آپ اپنی میں، اپنا غرور، اپنا وہ فرعون وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس دن اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہماری اوقات تو ہے ہی نہیں ہے، ہم ہیں کیا چیز، مطلب ایک سیکنڈ میں اللہ میاں چاہے تو آپ کو کر سکتے ہیں، آپ ہے کیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے، تو آپ اپنا سرنڈر اللہ میاں کے سامنے کریں، اللہ میاں کے آگے جھکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو صحیح سے کریں، اور اپنا جو فرعون کا جو بت ہے، مظلوم ہونے کا بت ہے، یہ ختم کریں اور سیدھے راستے پہ رہیں۔ تو بس یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ان ڈاکٹر پاپا کے ملنے کے بعد اللہ میاں نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا، اور میں سیدھے راستے پہ اللہ مجھے رکھے، اللہ میاں کی انہی کی وجہ سے، اللہ میاں نے چاہ ہے تو سب کچھ ہوا ہے، ورنہ میری اوقات کیا۔ تو بس یہی ہے۔